اب ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وقت تھا جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لیے ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا، اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دیے گئے، مکمل قانون دے کے اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اسے سارے جہاں میں پھیلا دیں۔ دنیا کا جغرافیہ اٹھا کر دیکھو، تم ایک ہی نظر میں محسوس کر لو گے کہ تمام جہان کا پیغمبری کے لیے روئے زمین پر عرب سے زیادہ موضوع مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے عین وسط میں واقع ہوا، اور یورپ بھی یہاں سے بہت زیادہ قریب ہے، خصوصاً اس زمانہ میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصوں میں آباد تھے، اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان سے۔ پھر اسی زمانہ کی تاریخ پر تم کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لیے اس زمانہ میں عربی قوم میں زیادہ موجود کوئی قوم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا جوش دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھی، اور عربی قوم تازہ دم تھی۔ تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئیں، اور عربی قوموں میں اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس کو آرام طلب اور عیش پسند اور رذیل بتا دیتا۔ چھٹی صدی عیسوی کے عرب اس زمانہ کے متمدن قوموں کے برے اثرات سے بالکل پاک تھے۔ ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہے جس کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو۔ وہ بہادر تھے، بے خوف تھے، فیاض تھے، عہد کے پابند تھے، آزاد خیال اور آزادی کو پسند کرنے والے تھے، کسی قوم کو غلام نہ تھے، اپنی عزت پر جان دینے والے تھے۔ اپنی عزت پر جان دینا اور ان کے لیے آسان تھا۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں بہت سی برائیاں بھی تھیں، جیسے کہ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ مگر یہ برائیاں اس لیے تھی کہ 2500 برس سے ان کو یہاں کوئی پیغمبر نہ آیا تھا، نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھاتا۔ صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب ان میں جہالت پھیل گئی تھی، اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کو اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی اعلیٰ درجے کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیر و زبر کر ڈالیں۔ پیغمبر عالم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسی ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو، تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کو علم ادب کا مطالعہ کرو گے تو تم کو معلوم ہوا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدائی علم کے نہایت نازک اور باریک باتیں معلوم کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موزوں کوئی زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان میں ایسا جوڑ ہوتا ہے کہ دلوں میں تیر و نستر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ ایسی شیرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑتا معلوم ہوتا ہے، ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگتا ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ اس نے تمام جہاں کو پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا۔ آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مبارک کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی۔